وفاقی کابینہ نے امریکہ میں پاکستانی عمارتوں کی شفاف طریقے سے فروخت کی منظوری دے دی۔ کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اجلاس کی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں کوئٹہ دھماکے کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ کابینہ نے انسداد پولیو کے قومی مشن کی تکمیل میں پولیو ورکرز کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ واشنگٹن میں 2 عمارتیں پاکستانی سفارت خانے کے زیر استعمال ہیں۔ عمارتوں کے حوالے سے بر وقت فیصلے نہ کرنے پر $8,19,000 ٹیکس ادا کرنا پڑا۔ امریکی ٹیکس حکام نے کہا کہ اگر یہ عمارتیں نیلام نہ کی گئیں تو $13 لاکھ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ عمارتوں کی پہلی بولی $45 لاکھ آئی، اب $65 لاکھ آ چکی ہے۔ کابینہ نے شفاف طریقے سے ان عمارتوں کی فروخت کی منظوری دی ہے۔ 2010 میں اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر ان دونوں عمارتوں کی بحالی کی کابینہ سے منظوری دی گئی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق اب تک ان عمارتوں کا 60% بحالی کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ میساچیوسٹس ایونیو پر واقع دوسری عمارت کا کام مکمل ہو گیا ہے اور سفارت خانہ بزنس پلان پر منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ سیلاب کے باوجود ملک میں گندم کے بحران کا کوئی خطرہ نہیں۔ موجودہ سال کے لیے گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ موجودہ ذخائر گزشتہ سال کی نسبت 2% زیادہ ہیں۔ گندم کی امدادی قیمت کے تعین کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں کہ ملک میں غذائی بحران پیدا نہ ہو۔ بہارا کہو بائی پاس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ ایاز صادق کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی نے تمام اسٹیک ہولڈرز کا موقف سنا۔ تمام سفارشات کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی ہے۔ یہ سفارشات اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دی جائیں گی۔ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ بارکہو بائی پاس کے لیے ایک قائد اعظم یونیورسٹی کا راستہ لیا جائے گا تو بائی پاس سے قائد اعظم یونیورسٹی کو براہ راست رسائی دی جائے۔ پی ٹی وی کے فیفا ورلڈ کپ حقوق دستبرداری معاملے کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ فیفا حکام سے نشریاتی حقوق کی واپسی کے حوالے سے ابھی مذاکرات جاری ہیں۔ وش نیوز کراچی۔